صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ کہنے دو میرے پیارو، ایمان تو ایسا ہو کہ جب مدینے کی گلیوں کے اندر میرے نبی نے اعلان کیا، ارے جاؤ تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، یا خیل اللہ ارکبو، آ جاؤ، تو ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آئی، 1 سال کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، گھر میں کوئی بڑا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آئی، آقا میرے بچے کو جہاد میں لے جاؤ، اسے جنگ میں لے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مائی یہ تو بتا یہ جہاد کیسے کرے گا، یہ تلوار کیسے چلائے گا، یہ کمان کیسے اٹھائے گا، یہ تو کسی مجاہد کو پانی بھی نہیں پلا سکتا، اسے لے جا کر کیا کروں گا؟ تو مائی کہتی ہے، آقا یہ تو میں بھی جانتی ہوں، میرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا، میرا بچہ کمان نہیں اٹھا سکتا، لیکن آقا میدان جہاد کے اندر اگر کوئی ظالم آپ کے اوپر تیر چلائے، میرے بچے کو تیر کی چھاؤں میں پھینک دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا۔ اگر کوئی تلوار چلائے، میرے بچے کو تلوار کی چھاؤں میں پھینک دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا۔ آقا جب تک یہ کوئی زندہ ہے، بچے تو اور بھی جنم لے سکتے ہیں، لیکن یا نبی اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو قیامت تک اس کی تلافی ممکن نہیں۔ یہ تھا ایمان۔ کیا ہم میں ایمان ہے؟ وہ کون سا ایمان ہے جو 5 وقت مسجد میں نہیں لا سکتا؟ میرے پیاروں یہ ایمان ہے۔ میرے رب نے فرمایا ایمان ایسا لے کر آؤ جس سے میرے صحابہ کا تھا۔ آج میرے پیاروں اندازہ تو لگاؤ، جو 5 وقت مسجد میں نہ آ سکے وہ ایمان کس کام کا؟ جو چہرے پر داڑھی نہ سجا سکے وہ ایمان کس کام کا؟ جو پڑوسیوں پر ظلم کرے وہ ایمان کس کام کا؟ جو میرے پیاروں حرام لقمے کا استعمال کرے وہ ایمان کس کام کا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کرے، سود کا استعمال کرے، حرام لقمہ کھائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف چلے، وہ ایمان کس کام کا؟ ایمان تو ایسا ہو، رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جیسے ان صحابہ کا تھا، اور ایمان ایسا ہو جیسا کہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ 80 سال کی بوڑھی عورت، لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے والی، مکے کے ظالموں نے گرفتار کر لیا۔ آج مسلمان کہتا ہے مولانا اب یہ داڑھی کا زمانہ نہیں رہا، اب یہ ٹوپی کرتے کا زمانہ نہیں رہا، اب حالات خراب ہو گئے۔ مجھے یہ بتاؤ آج کے زمانے کے حالات خراب ہیں یا نبی کے زمانے میں حالات زیادہ خراب تھے کہ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی، کلمے کا اقرار کیا تو ظالموں نے گرفتار کر لیا، مقتل میں لایا گیا، اور جانتے ہو ایک اونٹ داہنی جانب میں کھڑا کیا گیا اور یہ دہنا پاؤں دہنے اونٹ سے باندھ دیا گیا، ایک اونٹ اور لایا گیا اسے بائیں جانب میں کھڑا کیا گیا اور یہ بایاں پاؤں بائیں اونٹ سے باندھ دیا گیا، باقی جسم کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب سمیہ سے کہا گیا اے سمیہ بتا، ایک طرف تیری جان ہے ایک طرف تیرا ایمان ہے، بتا اپنی جان کو بچائے گی یا اپنے ایمان کو بچائے گی؟ اے سمیہ بتا، ایک طرف تیری جان ہے ایک طرف تیرا قرآن ہے، اپنے قرآن کو بچائے گی یا اپنے ایمان کو اپنی جان کو بچائے گی؟ اے سمیہ بتا، ایک طرف تیرا نبی ہے ایک طرف تیری جان ہے، اپنے نبی کی پاسبانی کرے گی یا اپنی جان کی حفاظت کرے گی؟ اللہ اس ایمان کے 1000 ٹکڑے کر دے، اور میرا رب ایک ٹکڑا مجھے اور آپ کو عطا فرما دے، ایک ٹکڑا مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ وہ بی بی سمیہ 80 سال کی بڑی عورت کہتی ہے فَخْذِ مَا أَنْتَ قَادٍ، اے ظالموں کتوں جو تمہیں کرنا ہے کر لو، یہ سمیہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ بڑھاپے کا عالم ہل رہی ہے، ایک ظالم آگے بڑھا، سمیہ مان جا، کانپتی ہے، یہ میرے بڑھاپے کی کپکپاہٹ ہے، میرے ایمان کی کمزوری نہیں، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے ہو سکتا ہے، سمیہ کا ایمان اپنی جگہ۔ لوگوں نے کہا کوئی خواہش کوئی تمنا؟ فرمایا ہاں میرے بیٹے کو بلا دو۔ آپ کے بیٹے کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا جا میرے نبی کے دربار میں چلا جا اور جا کر سارا ماجرا سنا دینا اور یہ کہہ دینا آقا ظالموں نے اونٹ سے باندھ دیا، ایک اونٹ دہنی جانب میں کھڑا کیا گیا اور یہ دہنا پاؤں دہنے اونٹ سے باندھا گیا، ایک اونٹ اور لایا گیا اسے بائیں جانب میں کھڑا کیا گیا اور یہ بایاں پاؤں بائیں اونٹ سے باندھ دیا گیا۔ اب باقی جسم کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب سمیہ کے بارے میں
سمیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جا نبی کے دربار میں چلا جا اور میرا سلام پیش کر دے۔ یہ بیٹا بھاگا ہوا نبی کے دربار میں پہنچا، سارا ماجرا سنایا، میرے نبی نے سلام کا جواب دیا اور خود تشریف لے آئے۔ میرے نبی کی نگاہ جب سمیہ کے جسم کے اوپر پڑی، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے اور بے ساختہ نبی کی زبان سے یہ جملے نکلے، او سمیہ ایمان کی پکی رہنا، انکار نہ کر دینا۔ گویا زبان حال سے سمیہ یہ فرما رہی تھی، کسی شاعر نے خوب ترجمانی کی، حور جوان دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور سنگاری کریندہ، کلمہ میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر، کلمہ ہٹ پنساری ہو، ایتھے اوتھے دونی جہانی، کلمہ دولت ساری ہو۔ فرمایا آقا اس کلمے کا انکار کر دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک و بدعت کی غلاظتوں میں پڑی ہوئی تھی، یہ کلمہ مجھے نصیب ہوا، اللہ نے مجھے پاک کر دیا۔ حور جوان دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور سنگاری کریندہ، کلمہ میل اتاری ہو۔ آقا دلوں کو زنگ چڑھ جاتا ہے، میل لگ جاتا ہے، آپ کا کلمہ مجھے نصیب ہوا، آئینے کی طرح میرا دل پاک اور صاف ہو گیا۔ حور جوان دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور سنگاری کریندہ، کلمہ میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر، کلمہ ہٹ پنساری ہو۔ آقا دنیا کے ہیرے اور جواہرات ایک تشت میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے تشت کے اندر میرا کلمہ رکھ دیا جائے، دنیا کے سونے اور زیورات پر یہ سمیہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرے گی، مجھے میرا کلمہ پیارا ہوگا۔ ایتھے اوتھے دونی جہانی، کلمہ دولت ساری ہو۔ آقا اس جہان اور آخرت دونوں جہان کی نعمتوں کو اکٹھا کیا جائے، انہیں ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے کے اندر میرا کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے۔ آقا دنیا و آخرت کی نعمتوں کے پلے اڑ جائیں گے اور کلمے کا پلہ چھپ جائے گا۔ میرے پیاروں جانتے ہو یہ اونٹ ادھر سے چلا دیا گیا، یہ اونٹ ادھر سے چلا دیا گیا، آپ کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن سمیہ نے ایمان کا سودا۔ اسی لیے میرے رب نے قرآن میں آیت اتاری اور یوں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے میرے ان صحابہ کرام کا ایمان تھا، جیسے سمیہ کا ایمان تھا۔ آج چند ٹکے کسی نے سامنے ڈالے، ایمان کا سودا کر ڈالا۔ میرے پیاروں میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک چھوٹے چمچے میں پانی لو اور پوری دنیا والوں کے سامنے لے کر جاؤ اور کہو کہ بتاؤ کیا اس میں پانی ہے؟ ہر آدمی کہے گا جی ہاں مولانا پانی ہے، لیکن یہ پانی پیاس بجھا سکتا ہے؟ کپڑے دھل سکتا ہے؟ کیا کھانا بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پانی تو ہے لیکن کسی کام میں لایا نہیں جا سکتا۔ ایمان تمہارا بھی ہے، ایمان میرا بھی ہے۔ وہ ایمان کس کام کا جو رب کی مرضی پہ کھڑا نہ کرے، وہ ایمان کس کام کا جو نبی کی سنتوں پہ زندہ نہ کرے، وہ ایمان کس کام کا جو سود سے نہ بچائے، وہ ایمان کس کام کا جو حرام سے نہ بچائے، وہ ایمان کس کام کا جو شراب کی بٹی سے دور نہ کرے، وہ ایمان کس کام کا جو زنا پر آمادہ کرے، ارے وہ ایمان کس کام کا جو اپنے چہرے کو عیسائی کی طرح بنا لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نفرت کرے۔ وہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی گزر گئی، اس امت کے لیے آنسو بہاتے رہے، اور آج یہی امت نبی پاک علیہ السلام کے دلوں پر آرے چلاتی ہے۔ آرے نبی پاک علیہ السلام آنکھیں سجائے بیٹھے ہیں، یہ ہے امت اسی کے نزدیک راتوں جاگا راتوں تڑپا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، ایک رات کا واقعہ، نبی پاک علیہ السلام نے نیت باندھی اور آپ کی زبان پر آیت آئی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا میدان ہوگا، نیکوکاروں کی صف الگ، بے نمازیوں کی صف الگ، نمازی کی صف الگ۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پر یہ آیت آئی، نبی نے رونا شروع کر دیا، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ کا سینہ تر ہو گیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ کا مسلح تر ہو گیا۔ اما عائشہ کا بیان ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جب میں نے صبح کو مسلح اٹھایا تو اس سے آنسو ٹپک رہے تھے، اس سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پوری رات گزر گئی اور نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا۔
یہ میرا تمہارا کیسا ایمان ہے کہ نبی کی آنسوؤں کی کبھی یاد نہیں آتی؟ طائف کا میدان تمہیں اور مجھے کبھی یاد نہیں آتا؟ عرفات کا میدان جب میرے نبی کے مسلسل 6 گھنٹے تک آنسو ٹپکتے رہے، مجھے اور تمہیں یاد کیوں نہیں آتے؟ میرا اور تمہارا دل پسیجتا کیوں نہیں؟ ارے وہ 3 دن وہ 3 راتیں جو میرے نبی پر گزری ہے اور آپ کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا ہے، اور